جب بھی آپ شمالی علاقوں کی طرف نکلیں تو یہاں کے پہاڑ صرف راستے نہیں دکھاتے بلکہ وہ کہانیاں بھی سناتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں خیبر پختونخوا کے خوبصورت ضلع چترال میں۔ وہی چترال جو صدیوں تک دنیا کی نظروں سے اوجھل، اپنی الگ تہذیب، زبان اور اپنی شاہی ریاست کے ساتھ قائم رہا۔ ہماری آج کی کہانی ہوگی اسی چترال میں موجود اس کی شاہی جامع مسجد کے بارے میں۔ ایک ایسی عمارت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو یہ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ اس دور کی ریاست چترال کی شان و شوکت کا ایک نایاب نمونہ بنانے کے لیے بنائی گئی۔ چترال میں یہ میں نے دیکھا برف انلوڈ ہوتے ہوئے، یہ ساری کی ساری گلیشیئر کی برف ہے جو الواری ٹاپ سے آئی ہے۔ ابھی میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا ہے، یہ دکان ہے جہاں پہ یہ لوگ بیچ رہے ہیں یا انہوں نے بلاک بھی ہے۔ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے الواری ٹاپ سے یہاں تک؟ تقریباً 4 گھنٹے جی۔ 4 گھنٹے؟ 4 گھنٹے۔ اچھا، اور آپ کو یہ والا ایک بلاک کتنے میں ملتا ہے؟ یہ 600 کا ملتا ہے سر۔ اچھا، اتنا مہنگا؟ بس کیا کریں سر، ہمارا بھی غریبی ہو ہے، کیا کریں۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، اچھا جی، شکریہ۔ اس وقت صبح کے تقریباً 6 بجے ہیں اور میں چترال میں موجود ہوں۔ یہ چترال کا برج ہے۔ ہیئر ڈریسر یا شیونگ کے لیے کوئی دکان ڈھونڈ رہا ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے شیف کے بعد، 4 دن ہو گئے ہیں، بہت بڑھ گئی ہے میری زندگی کا تیز ترین فاسٹسٹ شیو۔ کمال ہے، جوان نے 3-4 منٹ کے اندر اندر ہی شیو کر کے فارغ کر دیا۔ یہ ہے جی ہمارا چترال۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، تقریباً 6:30 ہونے والے ہیں، باقی لوگ تو سو رہے ہیں۔ تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ہوٹل کے پاس ہی شاہی مسجد موجود ہے، تو اس کو میں دیکھا ہوں، پتہ نہیں بعد میں ٹائم ملتا ہے کہ نہیں۔ کسی سے راستہ پوچھا ہے، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ہوٹل سے تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ کی واک ہے۔ ابھی بازار سارا بند ہے۔ یہ سامنے آ گیا، بہت ہی خوبصورت مسجد، واہ۔ آئیے تھوڑا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ سن 1895 سے 1936 کے درمیان چترال پر مہتر شجاع الملک کی حکومت تھی۔ مہتر دراصل چترال کے شاہی حکمرانوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں مہتر شجاع الملک نے محسوس کیا کہ چترال شہر میں ایک ایسی مرکزی مسجد ہونی چاہیے جو نہ صرف ریاست کی مذہبی ضروریات پوری کرے بلکہ فن تعمیر میں بھی ایک مثال ہو۔ عمارت کی تعمیر کا کام 1919 میں شروع ہوا اور 1924 میں مکمل، یعنی آج اس مسجد کی تعمیر کو پورے 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا۔ ہماری یہ مسجد شاہی مسجد 1919 میں اس کی بنیاد رکھی، 1924 میں یہ مکمل ہوا ہے۔ یہ مسجد شجاع الملک کی والدہ کی خواہش کے مطابق اس کو بنائی ہے۔ اس کی والدہ کا مقبرہ سامنے یہ اس کی مقبرہ ہے۔ ہماری مسجد بادشاہی مسجد لاہور اور بادشاہی مسجد شاہی مسجد چترال، یہ دونوں دلی میں جو مسجد ہے یہ دونوں ان کی کاپی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب چترال تک پہنچنے کے لیے نہ شندور کا روڈ تھا، نہ لواری ٹنل، اور نہ ہی کوئی پکی سڑک، تو اتنی بڑی اور سرخ سنگ مرمر سے مزین یہ عمارت کیسے تعمیر ہوئی؟ اس وقت لاہور سے ماہر معماروں اور سنگ تراشوں کو خاص طور پر چترال بلایا گیا۔ ان معماروں نے لاہور کی بادشاہی مسجد کے مغلیہ طرز تعمیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مسجد کا نقشہ ڈھالا۔ اس لیے اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کی محرابوں اور میناروں میں مغلیہ طرز تعمیر کا عکس نظر آتا ہے۔ باقی وہ شجاع الملک کے مقبرہ اندر ہے، اس میں ابھی آ جائیں آپ کو دکھاتے ہیں۔
یہ شجاع الملک کی مقبرہ ہے. وہ ہمارے چترال کا وہ کیا میتار تھا، آپ کے وہاں نوا دیا. پاکستان بننے سے پہلے یہاں تو حکومت تھا اس کا. جب پاکستان بنا اس کے ساتھ یہ ضم ہوا. یہ اسی وقت کے زمانے بنا ہوا ہے، اس میں مرمت نہیں ہوا. ہم اس کو رنگ روغان کرتے ہیں. یہاں سیمنٹ استعمال نہیں ہوا، بغیر سیمنٹ کے اور بغیر سریے کے بنا ہوا ہے. اور یہ اس کا بیٹا مظفر الملک ہے جی. یہ اسی زمانے کے ہاتھ سے بنا ہوا ہے، لکڑی کا ہے. میرا نام شہاب الدین ہے، میں اس مسجد کا نائب امام ہوں. اس مسجد کی تعمیر میں جو خاص سرخ پتھر استعمال ہوا وہ پنجاب اور دیگر علاقوں سے گھوڑوں، خچروں اور مزدوروں کی پیٹھ پر لاد کر لایا گیا. اس وقت کے ریکارڈ کے مطابق اس پر تقریباً 9 لاکھ روپے کی لاگت آئی، جو اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی. مسجد کے 5 خوبصورت سفید گنبد اور 2 بلند و بالا مینار ہیں جن کی اونچائی تقریباً 120 فٹ ہے. یہ مینار اتنے بلند ہیں کہ ماضی میں یہ پورے چترال شہر سے دکھائی دیتے. چونکہ چترال کی سردی انتہائی شدید ہوتی ہے، اس لیے بیرونی حصہ سرخ پتھر کا بنایا گیا، جبکہ اندرونی حال میں لکڑی استعمال کی گئی. تاریخی روایات کے مطابق ریاست کے دور میں یہاں 20,000 تک لوگ عیدین کی نماز کے لیے جمع ہوتے. جب آپ اس کے صحن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طرف چترال دریا کے پانی کے بہنے کی آواز آتی ہے اور دوسری طرف صدیوں پرانے چنار کے درختوں کا سایہ اس کے منظر کو اور بھی دلکش بنا دیتا ہے. چترال زلزلے کے شدید زون میں واقع ہے. 2005 اور 2015 کے شدید زلزلوں میں جہاں بڑی بڑی جدید عمارتوں میں دراڑیں آئیں، اس 100 سالہ پرانی ساخت والی اینٹ اور پتھر کی مسجد کو کوئی نقصان نہ پہنچا. مقامی بزرگ اسے اللہ کا کرم اور پرانے معماروں کی بے مثال تکنیک قرار دیتے ہیں. مسجد کے بالکل ساتھ ہی چترال کا شاہی قلعہ واقع ہے. اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. ماضی میں جب چترال ایک خود مختار ریاست تھا تو یہ مسجد اور قلعہ ایک ہی شاہی کمپلیکس کا حصہ سمجھے جاتے. مہتر چترال قلعے سے نکل کر سیدھے مسجد میں جمعہ یا عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے. اس دور میں مسجد کا خطیب یا قاضی ریاست کا سب سے بڑا مذہبی عہدیدار ہوتا، جو عدالتی فیصلے بھی سناتے. 1969 میں جب چترال کا باقاعدہ پاکستان میں انضمام ہوا تو اگرچہ شاہی نظام ختم ہو گیا، لیکن اس مسجد کی انتظامیہ میں آج بھی مقامی بزرگ اور شاہی خاندان کا احترام قائم ہے. اس کا وقار آج بھی ویسا ہی ہے جیسے 100 سال پہلے تھا. ایک بہت ہی تاریخی مسجد، اور میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا نائب امام شہاب الدین کا کہ انہوں نے مجھے پورے مسجد کی زیارت کروائی اور دکھایا. بہت اچھا لگا، بہت ہی خوبصورت مسجد. چلیں جی، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.